یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 5۔ شیر حیدر کی خواہش تھی اس کا بیٹا غلام حیدر کلیکٹر بنے۔ اس سلسلے میں اسے میٹرک کے بعد لندن بھی بھیجا گیا، مگر غلام حیدر نے وہاں خاص کامیابی حاصل نہ کی اور 2 سال بعد ہی لوٹ آیا۔ ویسے بھی ہندوستانیوں کا اس معیار پر پورا اترنا کچھ خالہ جی کا کھیل نہ تھا۔ البتہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کر گیا۔ شیر حیدر نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کی کہ غلام حیدر جلال آباد سے دور رہے۔ وہ اسے کسی طرح اقتدار کے حویلیوں تک لے جانا چاہتا تھا، جس کے لیے بڑے اور پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب کچھ جلال آباد کے دیہاتوں سے دور رہ کر ہی آ سکتے تھے۔ اسی بات کے پیش نظر لاہور میں اس کے لیے کوٹھی بنوا دی، جہاں 2-4 ملازم بھیج دیے گئے۔ اس طرح لاہور میں طویل قیام نے غلام حیدر کے مزاج میں ایک تہذیبی رچاؤ داخل کر دیا۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، جس کے سبب اعلیٰ سوسائٹی اور کلبوں میں آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ انہی مشاغل میں بہت سے ایسے دوست نکل آئے جن کا تعلق اقتدار کے حلقوں سے تھا۔ ان میں خاص کر 2 دوست میجر رچرڈ اور نواب افتخار غلام حیدر کے کچھ زیادہ ہی شیر و شکر ہو گئے۔ میجر رچرڈ جو بعد میں کرنل بن گئے تھے، ایک مرتبہ غلام حیدر کے ساتھ سیر و شکار کے لیے جلال آباد بھی آ چکے تھے۔ نواب افتخار کی زیادہ زمین بھی اسی طرف تھی۔ اس لحاظ سے یہ ربط و ضبط ایک ثلاثہ کی حیثیت اختیار کر رہا تھا کہ اچانک نواب افتخار لندن چلا گیا اور 4 سال تک اس کے واپس آنے کا امکان نہ رہا، جبکہ کرنل رچرڈ کی پوسٹنگ بنارس ہو گئی۔ اس طرح یہ سلسلہ بیچ ہی میں رہ گیا۔ البتہ اتنا ہوا کہ وہ جاتے جاتے ایک ولایتی بندوق بما لائسنس غلام حیدر کو تحفے میں دے گیا۔ یہ بات اس لیے بھی اہم تھی کہ اس وقت ایک تو ولایتی بندوق کا دیسی آدمی کو ملنا مشکل تھا، دوم یہ کہ اس کا لائسنس اس سے بھی زیادہ ناممکن بات تھی، اور یہ دونوں کام کرنل رچرڈ نے کسی نامعلوم طاقت اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے غلام حیدر کے لیے کر دیے، جن کی اجازت کم از کم نواب سے نیچے کسی کو ملنا ممکن ہی نہیں تھی۔ اب شیر حیدر کی دفتن موت واقع ہوئی تو اس کا اکلوتا وارث ہونے کی وجہ سے غلام حیدر پر کافی ذمہ داریاں آ گئی۔ 4000 ایکڑ رقبے کو سنبھالنا اور علاقے کے برے بھلے کی خبر رکھنا آسان کام نہ تھا۔ زمینداری اور زمینوں پر کام کرنے والی رعایا اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے 20 جھگڑوں کا بار بھی غلام حیدر کے سر آ پڑا۔ عمومی طور پر قتل اور ڈکیتی کی واردات کے علاوہ اتنے بڑے رقبے میں رہنے والی رعایا سے گورنمنٹ بے نیاسی ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی بڑے زمیندار کچھ تو اپنی ذیلداری کا بھرم رکھنے کے لیے اور کچھ گورنمنٹ کی نظروں میں اعتبار پانے کی غرض سے اپنی رعایا کے فیصلے عام طور پر خود ہی عدل سے چکا دیتے، اس لیے زیادہ تر ایسے علاقوں میں امن و امان ہی رہتا، یا اگر کسی کے ساتھ زور زیادتی ہو بھی جاتی تو وہ صبر کر لیتا اور گورنمنٹ تک بات کم پہنچتی۔ پھر بھی مکمل طور پر ہر ایک کی خبر گیری کرنا کسی طرح آسان نہیں تھا۔ ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ غلام حیدر کو ان معاملات میں کچھ تجربہ بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی کسی اور ہی تربیت کا نتیجہ تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کاروبار رفیق پاولی کو سونپ کر چند دنوں بعد لاہور چلا جائے گا۔ رفیق خود ہی مزاروں کے ساتھ حساب کتاب کرتا رہے گا۔ ویسے بھی شیر حیدر کی زندگی میں 90% کام رفیق پاولی نے اپنے ہی ذمے لے رکھے تھے، اور اس سے زیادہ قابل اعتماد آدمی کوئی اور تھا بھی نہیں۔ شیر حیدر اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھتا تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ رفیق پاولی نے کبھی اس کے اعتماد کو ٹھیس بھی نہیں پہنچنے دی تھی۔ شیر حیدر کی وفات کو 2 دن گزر چکے تھے۔ تمام برادری، شیر حیدر کے یار دوست اور غلام حیدر کے کچھ دوست، اس کے علاوہ ارد گرد کی رعایا، سینکڑوں لوگ حویلی میں جمع تھے۔ حویلی کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا قلعہ تھا، جس کی 4 دیواری 25 فٹ اونچی ضرور ہوگی، جو چھوٹی سرخ اینٹوں سے تیار کی گئی تھی۔ اس 25 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی دیوار پر، جس پر گھوڑا بھی دوڑ سکتا تھا، جگہ جگہ برج بنے ہوئے تھے، اور برجوں پر چھوٹی چھوٹی محرابیاں اور طاق تھے، جن میں رات کے وقت لالٹینیں روشن ہو جاتی۔ مرکزی دروازے کے سامنے ڈیوڑی 100 فٹ لمبی اور 40 فٹ چوڑی تھی۔
یہ 25 فٹ اونچی چھت والی ڈیوڑی بے شمار ڈانٹوں اور محرابوں کے سہاروں پر دور تک چلی گئی تھی۔ اسی طرح ڈانٹوں کے ساتھ بے شمار طاق اور محرابیں بنا دی گئی تھی۔ یہاں بھی یہ طاق زیادہ تر لالٹینیں جلانے کے کام آتے۔ لالٹینوں کے متواتر اٹھتے ہوئے دھوئیں سے سیاہ رنگ کا دبیز پلستر ڈیوڑی کی دیواروں پر چڑھ گیا تھا۔ ڈیوڑی چھوٹی سرخ اینٹوں سے تیار کی گئی تھی، لیکن اب نہ ان اینٹوں کا رنگ اور نہ ہی کوئی سائز بتا سکتا تھا۔ البتہ سیاہ دھوئیں نے اس آباد ڈیوڑی کی ہیبت میں ایک طرح سے اضافہ ہی کیا تھا۔ ڈیوڑی میں ہر وقت 20-40 لوگ بیٹھے رہتے۔ ان میں کچھ تو معذور اور بے گھر تھے، جن کا کام صرف 3 وقت کھانا اور گپیں ہانکنا تھا۔ باقی ادھر ادھر سے مسافر یا داستان گو آن پڑتے۔ ان سب کا روزانہ کا کھانا شیر حیدر کے ذمے تھا۔ ایک دیگ سوپ پک جاتی ایک شام، اور ان کا پیٹ بھر جاتا۔ کپڑا لتا بھی عید بقرعید یہیں سے مل جاتا، اور نہانے دھونے کو رہٹ وہاں جگہ جگہ تھے۔ ڈیوڑی کے علاوہ دیوار کے ساتھ ساتھ چاروں طرف 100 کے قریب کمرے تھے۔ ان میں اجناس، غلہ اور ضرورت کی دوسری اشیاء بھری رہتی۔ اسی احاطے کے درمیان سے ایک دیوار کھینچ دی گئی تھی، جس نے جنوبی سمت کے حصے کو پورے احاطے سے الگ کر دیا تھا۔ اس کے اندر شیر حیدر کے اپنے رہنے کے مکان تھے۔ ان مکانوں کی دیواریں بیرونی دیوار کی طرح مضبوط تو نہیں تھی، البتہ آرائش کے اعتبار سے کہیں بہتر اور صاف تھی۔ شیر حیدر کی عمومی مجلس زیادہ تر بیرونی احاطے میں رہتی۔ پیپل کے 2 بڑے درخت حویلی کے بڑے صحن میں موجود تھے۔ ان کا سایہ احاطے کے صحن کی آدھی جگہ گھیر لیتا۔ وہیں گرمیوں میں شیر حیدر کی پرانی چارپائی لگ جاتی۔ سینکڑوں مونڈے اور چارپائیاں سامنے پڑے رہتے، جن پر 20 لوگ ہمہ وقت موجود خوش گپیوں میں اپنا وقت کاٹتے۔ یہ دن سردیوں کے دن تھے، اس لیے چارپائیاں پیپلوں سے کافی ہٹ کر مغربی دیوار کے ساتھ لگی تھی، اور احاطہ 1 ایکڑ کھلا تھا۔ آج شیر حیدر کے صوم کا ختم تھا، اس لیے مہمان سینکڑوں کی تعداد میں جمع تھے۔ ان کی تواضع کے لیے 50 کے قریب دیگیں حویلی کے باہر قطاروں میں چڑھی ہوئی تھی، اور صبح 9 بجے ہی کا وقت تھا۔ دھوپ کی تمازت میں غلام حیدر چارپائی پر بیٹھا چاروں طرف سے پرسا دینے والوں میں گھرا ہوا تھا۔ صوم کے ختم کے بعد پگڑی باندھنے کی رسم تھی، جس کے لیے برادری والے سب دور نزدیک سے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس پس منظر میں ایک ایسا ماحول بن گیا جس کے پس پردہ تو علم کی کیفیت تھی، لیکن ظاہری طور پر شادی کی سی فضا بن چکی تھی۔ ہر کوئی شیر حیدر کے سابقہ کارنامے گنوا رہا تھا۔ کسی کو اس کا عدل و انصاف یاد آنے لگا، کوئی رو رو کر بتا رہا تھا کہ کس طرح بہشتے نے اس کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست کیا۔ غلام حیدر سب کچھ بیٹھا خاموشی سے سنتا رہا۔ زنانہ حصے سے بین کی آوازیں بھی کچھ دیر بعد اس کے کان میں پڑ جاتی۔ یہ رونے والیاں گاؤں کی زیادہ تر وہ عورتیں تھیں جو ان کی رعایا میں شمار ہوتی، اور غلام حیدر کی والدہ کو خاوند کا پرسا دینے آئی تھی۔ سب کچھ دھیمے سے چل رہا تھا۔ اچانک رفیق پاولی تیز قدموں سے چلتا ہوا غلام حیدر کی طرف آیا۔ چہرے پر پریشانی اور سراسیمگی نمایاں تھی۔ آتے ہی اس نے چپکے سے غلام حیدر کے کان میں کچھ کہا، پھر وہ دونوں پیپل کے دوسری طرف مشرقی دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ غلام حیدر کی زندگی میں چونکہ اس قسم کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے اور ایسی صورتحال میں کس رد عمل کا مظاہرہ کرے۔ اس نے فیقے سے کہا، چاچا فیقے، اب آپ ہی بتاؤ ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بابا شیر حیدر اگر ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ اس کے سارے کام تو آپ ہی کرتے تھے۔ رفیق پاولی کے لیے یہ ایک سٹ پٹانے والی کیفیت تھی۔ شیر حیدر کے وقت اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ فیصلے کر جاتا تھا تو فقط اس امید پر کہ مالک سر پر موجود تھا، کچھ غلط بھی ہو گیا تو سنبھال لیا جائے گا، یعنی اس کے برے بھلے کی ذمہ داری شیخ حیدر پر ہی ہوتی۔ لیکن اب معاملہ بالکل برعکس تھا۔ رفیق پاولی نے سوچا کہ اب اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر جائے اور اس کا نتیجہ غلط نکل آیا تو پھر نہ جانے کیا ہو، کیونکہ غلام حیدر ابھی نا تجربہ کار لڑکا ہی ہے۔ وہ لاکھ شہر میں رہتے ہوئے تجربہ کار ہو گیا ہو، مگر شیر حیدر کی بات تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے معاملے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ دیر الجھن کے ساتھ سوچتا رہا۔ غلام حیدر، معاملہ بہت گھمبیر ہو چکا ہے۔ رفیق پاولی نے بے کسی اور بے چینی کی ملی جلی کیفیت میں پگڑی ایک طرف کر کے سر کھچایا۔ سدھا سنگھ سے یہ امید نہیں تھی
کہ وہ اتنی اوچھی حرکت کرے گا؟ اس خنزیر نے عین پھوڑے کے اوپر سٹ ماری ہے، ادھر سارا شریکہ جمع ہے، اگر بات پھیلی تو لوگ پوچھ پوچھ کر کان کھا جائیں گے۔ چاچا رفیق، اب تو اس نے جو کرنا تھا کر دیا، غلام حیدر نے بے قراری سے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دینا مشکل ہے، 20 ایکڑ مکئی کی تو خیر، لیکن چراغ دین کے قتل کا کیا کریں؟ وہ بیچارہ تو بڑا وفادار ملازم تھا، جلدی کوئی حل بتا، میرا دماغ تپنے لگا ہے۔ کچھ کرتے ہیں سردار غلام حیدر، رفیق پاولی دوبارہ سر کھجاتے ہوئے بولا، پھر شریف کو آواز دی جو مہمانوں کو لسی پانی پلانے میں مصروف تھا۔ اس نے لسی کی جگ گلاس وہیں رکھے اور بھاگ کر رفیق پاولی اور غلام حیدر کے پاس آ گیا۔ رفیق نے اسے کہا کہ ایک چارپائی اٹھا کر یہاں لے آؤ، اور دیکھ نیاز حسین کو بھی یہیں پر بلا لے، اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ شریف نے تھوڑی دیر میں چارپائی دہکتے ہوئے سرخ کوئلوں کے پاس مشرقی دیوار کے ساتھ رکھ دی۔ غلام حیدر اور رفیق تسلی کے ساتھ اس پر بیٹھ کر معاملات پر غور کرنے لگے۔ اتنے میں نیاز حسین بھی آ گیا۔ غلام حیدر نے نیاز حسین سے کہا، بیٹھ جا اور جو کچھ ہوا ہے اسے واقعے کی صاف صاف تفصیل بتا، لیکن ایک بات نہ بھولنا، تمہارے جھوٹ بولنے سے معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ جو نقصان ہوا اور جس طرح چراغ دین کا قتل ہوا ہے، یہ بات بہت آگے تک بڑھے گی، اس لیے ابتدائی میں اگر غلطی ہو گئی تو کیس خراب ہو جائے گا، لہٰذا جو کچھ ہوا اور جیسے ہوا ہے وہ چھپانا نہیں، نہ ہی واقعے کو بڑھا چڑھا کر بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تمہارے چشم دید قصے پر ہی کیس کی بنیاد رکھنی ہے۔ نیاز حسین نے حقے کے 2-3 کش لیے، جس کا پانی کچھ ہی دیر پہلے تبدیل کیا گیا تھا، اور چلم میں نیا تمباکو ڈال کر اس میں تازہ کوئلے رکھے گئے تھے۔ اسے تمباکو کی کرواہٹ سے ایک سرور سا آ گیا۔ بات بھائی جی یہ ہے، نیاز حسین نے واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ گدڑوں اور سوروں سے مکئی کی راکھی کے لیے میں اور چراغ دین روز کی طرح رات وہیں پر رک گئے۔ سوروں سے بچنے کے لیے کہ سوتے میں پھاڑ ہی نہ کھائیں، 4 باندھ زمین پر گاڑ کر ہم نے اس پر لکڑیاں باندھی اور اس کے اوپر پرالی پھینک کر 6 فٹ اونچا چھپر سا بنا لیا۔ اس پر چڑھ کر رکھوالی کے لیے لیٹ جاتے۔ اس میں ایک اور فائدہ بھی تھا کہ اونچا ہونے کی وجہ سے دور تک نظر جاتی تھی۔ میں پورے کھیت کا چکر لگا کر آ گیا تھا، پھر ریگلے سے 2-3 پٹاخے بھی مار دیے کہ گدڑ ودڑ بھاگ جائیں۔ رات کے 2 پہر نکلے تھے، دھند نے چاندنی ختم کر دی تھی۔ پٹاخے مار کر ابھی میں نے ریگلا چھپر کے بانس کے ساتھ لگایا ہی تھا کہ دور سے ہمیں کچھ کھسر پھسر سنائی دی۔ یہ جانور نہیں تھے بلکہ انسانوں کی آوازیں تھیں۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کوئی راگیر ہے، مگر پھر جب میں نے تھوڑی ہی دیر بعد اندھا دھن مکئی کے کھیت میں دبڑ دبڑ سنی تو میں نے کہا، چراغ دین دشمن آ گئے۔ اسی لمحے بے شمار قدموں کی آوازیں آنا بھی شروع ہو گئی۔ ایسے لگا مکئی میں درانتیاں چل رہی ہیں۔ ہم نے جلدی جلدی اپنی ڈانگوں پر چھوئیاں چڑھائیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ منظر کچھ واضح نہیں تھا، پھر بھی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ بے شمار آدمی تھے، کچھ انے منہ مونگی کاٹ رہے تھے، کچھ مکئی کے گٹھر اٹھا کر گڈھوں پر لاد رہے تھے۔ ہم حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چراغ دین نے کہا، نیازے ان کو للکار مار۔ سچی بات تو یہ ہے مجھے اتنے بندوں کو دیکھ کر حوصلہ نہ ہوا۔ میں نے کہا، بھائی چراغ دین ہم 2 ٹٹیرو کیا کر لیں گے، مگر وہ نہ مانا۔ کہنے لگا، نیازے یہ نہیں ہو سکتا، کل ہی ہمارا مالک فوت ہوا ہے اور آج اس کی فصل اجڑ جائے ہماری آنکھوں کے سامنے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری عمر شیر حیدر کا نمک کھایا ہے، میں تو انہیں جیتے جی مکئی نہ لے جانے دوں گا۔ کل کو لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو شیر حیدر کا عمر بھر کھاتے رہے، آج موقع آیا تو نمک حرامی کر دی، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھے تھے؟ میں نے کہا، بھائی چراغ دین یہاں سوائے موت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، یہ تو کوئی 50 بندے ہیں۔ لیکن صاحب جی، چراغ دین نہ مانا۔ اس نے سرہانے سے اپنا صافہ اٹھا کر اسے کس کے سر پر باندھا، چھوئی چڑی ہوئی ڈانگ پکڑی اور للکارتے ہوئے دشمنوں کی طرف چھلانگ لگا دی۔ سردار غلام حیدر، میں سمجھ گیا تھا چراغ دین کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ اس نے میری ایک نہیں سنی۔ جیسے ہی یہ بھاگ کر ان کی طرف گیا، انہوں نے فوراً اس پر برچھیوں کا منہ برسا دیا
اور چراغ دین شودے پر لوہے کے پہاڑ گرنے لگے۔ بس ایک دو پل میں ہی رتھ کے پرنالے بہہ گئے۔ میرے تو سانس سوکھ گئے اور میں بھاگ کر اسی چھپر کے نیچے پڑی چارپائی، جو اس لیے رکھی تھی کہ بارش ہو تو چھپر سے نیچے اتر کر چارپائی پر لیٹ جائیں، میں اسی کے نیچے جا کر چھپ گیا۔ کچھ اندھیرا اور کچھ دھند، اس لیے میرا ان کو کچھ پتا نہ چلا۔ بس میں خوف کے مارے چارپائی کے نیچے لیٹا، سا دبائے ان کے واگرو اور ست سری اکال کے نعرے سنتا رہا۔ اسی طرح 3 گھنٹے گزر گئے۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے مکئی کا اجاڑا کرتے رہے اور گڈوں پر لادتے رہے، حتیٰ کہ صفایا کر کے چلتے بنے۔ میں گن کے صحیح تو نہیں بتا سکتا، مگر 20 چھکڑے ضرور تھے۔ ادھر گڈے مکئی لے کر چلے، ادھر میں چرپائی کے نیچے سے نکلا، بھاگ کر چراغ کے پاس آیا۔ بیچارہ الٹے منہ پڑا تھا۔ میں نے سیدھا کیا، دیکھا تو اس کے سا پورے ہو چکے تھے اور زمین پر خون کے نگال جم گئے تھے۔ میں نے لاش کو ہاتھ نہیں لگایا اور فوراً چادر لپیٹ کر جودھا پور سے نکل پڑا۔ چودھری صاحب بھاگم بھاگ یہاں آ گیا۔ خدا گواہ ہے 12 میل کی راہ میں سانس تک نہیں لی۔ جودھا پور کی شار محمد کو بتایا ہوں، وہ بندے لے کر لاش کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ایک بندہ تھانے اطلاع کے لیے بھیج دیا ہے، شاید پولیس بھی اب تک آ گئی ہوگی۔ نیاز حسین جیسے جیسے کہانی سناتا گیا، غلام حیدر کے چہرے کا رنگ کئی پرتوں میں بدلتا رہا اور شدید غصے سے کپکپاہٹ اس پر طاری ہوتی رہی۔ پھر ایک دم یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، چاچا فیکے، عصر تک یہ کل فاتح کو نپٹاؤ، اس سے زیادہ دیر نہ کرنا۔ اس کے بعد سودھا سنگھ کو ایک پیغام بھیج دو اور چراغ دین کے بچوں کے لیے 500 روپیہ لیتے جاؤ۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھو، اس طرح وارثوں کی ڈھارس بن جاتی ہے۔ عصر کے بعد فوراً جودھا پور روانہ ہو جاؤ اور سب خبریں خود لے کر آؤ۔ میں تحصیل جا کر کمشنر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ سودھا سنگھ کو کیا پیغام دوں؟ رفیق پاولی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہی کہ سکھڑے اب واگرو سے جو مدد مانگنا ہے مانگ لے، کیونکہ موت اسے زیادہ مہلت نہیں دے گی۔ غلام حیدر نے غصے سے شدید نفرت پیدا کرتے ہوئے کہا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں تیرے واگرو کو بھی دیکھ لوں گا۔ رفیق پاولی ایسی صورتحال میں جلد بازی کا قائل نہیں تھا، لیکن نیاز حسین نے میدان جنگ کا ایسا نقشہ کھینچا کہ غلام حیدر کے تیور جو تھوڑی دیر پہلے اعتدال پر تھے بڑی حد تک بگڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ رفیق غلام حیدر کو کچھ مشورہ دے، وہ اٹھ کر جلدی سے حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس واقعے کی خبر مہمانوں سے لے کر گاؤں کے ہر چھوٹے بڑے کو ہو گئی۔ ماحول میں دوبارہ ایک ماتمی کیفیت کا احساس در آیا اور لوگ شیر حیدر کی داستانوں کو چھوڑ کر تازہ صورتحال پر تبصرے کرنے لگے، جس میں غلام حیدر کے رد عمل کا کوئی صحیح تعین نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ یہ طے تھا کہ حالات کسی بری صورت کا رخ کرنے والے ہیں۔ ڈیوڑی اور احاطے میں لوگوں کی تعداد جو پہلے ہی کم نہ تھی بڑھ کر دگنی ہو گئی۔ باتیں اس تسلسل سے گونجنے لگی جیسے شہد کی مکھیوں کے غول اڑ کر نکلے جا رہے ہوں، اور ہر کام میں بے چینی در آئی۔ وہ تو خیر ہوئی چراغ دین کی لاش جودھا پور ہی میں تھی، ورنہ وہ بھی سارے کا سارا گاؤں یہیں آ پڑتا۔ حویلی کے ہر کام میں ایک پراسرار وحشت پیدا ہو گئی۔ نوکروں سے لے کر متعلقین تک کے قدموں میں بوجھل پن کی کیفیت تھی جو ان کے دلوں پر وزن بڑھا رہی تھی۔ خاص طور پر رفیق پاولی کی ذہنی حالت بہت تذبذب میں تھی۔ شیر حیدر کے ہوتے ہوئے اسے اطمینان تھا کہ مشورے میں کوئی کجی ہوئی بھی تو فکر کی بات نہیں، کام غلط ہو جانے پر شیر حیدر سنبھال سکتا ہے۔ مگر غلام حیدر کا معاملہ دوسرا تھا، وہ ابھی ان معاملات میں بالکل کورا تھا، اس لیے رفیق پاولی کو اب اپنے کسی فیصلے پر اعتماد نہ تھا۔ شاید کچھ دن کے بعد وہ اعتماد لوٹ آتا، مگر یہاں تو سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والی بات تھی۔ ادھر وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رفیق پاولی کی نظر دیوار کے سائے پر تھی جو صدیوں سے رکا کھڑا تھا۔ وہ سر جھکائے اسی سوچ میں غرق تھا کہ آخر اچانک سودھا سنگھ کو کیا سوجی، کچھ دم بھی نہ لینے دیا۔ اسے اس قدر فکر مندی میں دیکھ کر نیاز حسین نے کہا، فیکے بھائی، آخر کیا ہوا؟ حوصلہ کر، ہمارے سر پر ابھی غلام حیدر ہے نا؟ کیا ہوا جو شیر حیدر زندہ نہیں؟ غلام حیدر بھی تو اسی کا بیٹا ہے، دیکھ لینا سکھڑوں کو کیسا سبق دیتا ہے۔ نیاز حسین کی بات سن کر رفیق پاولی نے سر اوپر اٹھایا اور بولا، نیاجے، تو نہیں جانتا، اب بات یہاں رکنے والی نہیں ہے۔ یہ تو سودھا سنگھ نے ابھی للکار دی ہے،
میں جانتا ہوں اس کے سینے میں کتنا کینہ بھرا ہوا ہے. اسے دیکھ کر پتا نہیں کون کون سے سمپولیے سریاں نکال لیں گے. مجھے تو غلام حیدر کی زندگی کی فکر پڑ گئی ہے. اتنا کہہ کر رفیق پاولی اٹھ کھڑا ہوا اور جانی چھیمپے کو پاس بلا کر سارا پروگرام سمجھا دیا کہ پگ بندی کے بعد انہیں جودھا پور جانا ہے، اس لیے وہ تیاری کر لیں. نیاز حسین نے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فیکے ہمت کر، ہم تیرے پیچھے ہیں. جو گزرے گی مولا کے سارے بھگتیں گے. اسی عالم میں 2 بج گئے. صحن میں دور تک دریاں اور چاندنیاں بچھ گئیں. ختم نیاز کے لیے پھل اور چاولوں کی پراتیں الگ تھیں جنہیں کاڑے ہوئے ریشمی غلافوں سے ڈھانک دیا گیا تھا. مولوی صاحب بھی آ چکے تھے. غلام حیدر سامنے بیٹھ گیا تو مولوی نے سورہ الحمد سے تلاوت شروع کی. تمام خلقت جو کم سے کم 600 کے لگ بھگ تھی چاندنیوں پر بیٹھ گئی. آیات کی تلاوت نے پوری خلقت اور خاص کر غلام حیدر کے دل میں سوز کی کیفیت پیدا کر دی. قرت کچھ اس ملائمت سے جاری تھی کہ فی الوقت تقدر دور ہو گیا. غلام حیدر سمیت تمام لوگ تازہ حادثے کو بھول گئے اور طبیعتوں میں ٹھہراؤ سا آ گیا. اسی عالم میں شام کے 3 بج گئے. غلام حیدر کے سر پر پگڑی باندھ دی گئی. رعایا اور رشتہ داروں نے آگے بڑھ کر وفاداری کے حلف دیے. رفیق پاولی سارے عمل کے دوران سرخوشی کے عالم میں کھڑا تھا. دوسری طرف لوگ نیاز کھانے میں مصروف تھے جو کئی دیگوں پر مشتمل تھی. 4 بجے غلام حیدر اٹھ کھڑا ہوا. اس نے دلاور کے ساتھ صبح ہی شادین کو تھانہ گرو ہرسا رپورٹ کرنے بھیج دیا تھا. لیکن یہ محض سرسری قانونی خانہ پوری تھی جو غیر اہم ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بھی تھی. 4 بجے ٹھیک رفیق پاولی شیدے، جانی جھیمپے، سلام علی اور گامے کے ساتھ جودھا پور روانہ ہو گیا تاکہ معاملے کی پوری جانچ لے آئے، اور چراغ دین کی بیوی کو غلام حیدر کی طرف سے پرسہ بھی دے. ادھر رفیق جودھا پور کی طرف روانہ ہوا، ادھر غلام حیدر زنانے میں چلا گیا کیونکہ 5 بج چکے تھے اور یہ تحصیل کا دفتری وقت نہیں تھا. اس کے علاوہ سارے دن کی کل کل اور شور شرابے سے دماغ بھی بوجھل ہو چکا تھا اور اب نیند کے جھولے آنے لگے تھے. اس لیے تحصیل جانے کا پروگرام کل پر ملتوی کر دیا گیا. یہ خبر غلام حیدر کو آج ہوئی کہ چودراہٹیں کرنی کتنی مشکل ہیں. غلام حیدر گھر میں داخل ہوا تو رونے والیوں کا شور ایک دم بڑھ گیا. پہلے جو عورتیں غلام حیدر کی والدہ فاطمہ بانو کے گرد جھمگٹا کیے بیٹھی تھیں اٹھ کر غلام حیدر کے چفیرے ہو گئیں. کوئی اسے رو کر دکھانے لگی، کوئی سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، کچھ ادھیڑ عمر بوڑھی عورتیں گلے لگ کر روئیں. عورتوں سے فارغ ہو کر وہ بڑی مشکل سے اپنی ماں کے پاس پہنچا جو سفید چاندنی کے فرش پر سر تاپا سفید لباس میں سوگوار بیٹھی تھی. غلام حیدر ماں کے پاس بیٹھا تو وہ بھی بیٹے کے گلے لگ کر رونے لگی. لیکن یہ رونا دھونا چند ہی منٹ جاری رہا کیونکہ شیر حیدر کو فوت ہوئے آج 3 روز ہو چکے تھے، جس میں بہت کچھ غم ہلکا ہو گیا تھا. دوم بے شمار عورتوں کی مسلسل تعزیت اور پرساداری نے فاطمہ بانو کو بھی تھکا دیا تھا. چنانچہ غلام حیدر چند منٹ بیٹھنے کے بعد سونے کے کمرے میں آ گیا. اگلے دن صبح 6 بجے غلام حیدر کی آنکھ کھلی. وہ نہا دھو کر باہر نکلا تو طبیعت بحال ہو چکی تھی. حویلی میں مہمان کچھ آگ کے گرد بیٹھے حقہ پی رہے تھے، کچھ چائے کے پیالیوں سے چسکیاں لے رہے تھے. غلام حیدر کو دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر سلام کرنے لگے. فیکا ابھی تک نظر نہیں آیا تھا. غالباً وہ جودھا پور سے ابھی تک نہیں لوٹا تھا. غلام حیدر نے ملازم سے کہا، چارپائی آگ کے پاس لے آئے جہاں لوگ حقہ پینے میں مصروف تھے. تھوڑی دیر میں غلام حیدر سب کے ساتھ گھل مل گیا اور سانحات کو بھول کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، جبکہ دوسرے آدمی اسے اس کے باپ کے واقعات سنانے لگے. حتیٰ کہ 8 بج گئے اور فیقہ اپنے ساتھیوں سمیت حویلی میں داخل ہوا. اس کے بعد وہ رفیق پاولی اور 6-7 خاص بندوں کو لے کر دوسرے کونے میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگا. تمام لوگ رفیق پاولی کے گرد جمع ہو گئے. ہر آدمی واقعے کو پہلے سے ہی جانتا تھا، مگر رفیق پاولی کی حیثیت زیادہ معتبر تھی، اس لیے لوگ مزید نئی خبر کی توقع رکھتے تھے جو رفیق ان کے خیال میں ہر حالت میں لے کر آیا ہوگا. جب ہجوم بہت زیادہ ان کے گرد اکٹھا ہو گیا تو رفیق پاولی نے سب کو جھڑک کر پیچھے کر دیا. کوئلوں پر ہاتھ تاپتے ہوئے رفیق نے حقے کا کش لیا اور بولا، سردار غلام حیدر، ایک بات تو طے ہے کہ حملہ سودھا سنگھ کے آدمیوں ہی نے کیا ہے اور چھپ چھپا کر نہیں، کھلے عام کیا ہے. اتنے زیادہ چھکڑے اور آدمی سب کے کھرے جھنڈو والا کی طرف جاتے ہیں.
میں نے کھیم نگر سے کھوجی بھی ساتھ لے لیے تھے۔ ہر ایک نے غور سے اور جانچ کر یہی نتیجہ نکالا کہ اس کا ذمہ دار سودھا سنگھ ہے۔ 4 بندوں کے پیروں کے نشان تو کھوجیوں نے پہچان بھی لیے، جو کئی جگہ چوری چکاری میں پکڑے گئے تھے۔ وہ خاص سودھا سنگھ کے ہی بندے ہیں، دما سنگھ، ہاسو وٹو، رنگا اور متھا سنگھ۔ متھا سنگھ منا پرونا بدماش ہے، جس کے کھرے کھوجی نہیں بھول سکتے۔ یہ خاص سودھا سنگھ کا بندہ علاقے کا سب سے بڑا گنڈا ہے، پولیس اس پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہے۔ سودھا سنگھ ہر مشکل کام اسی سے لیتا ہے، سنا ہے کئی بندوں کا قاتل ہے۔ ڈانگ سوٹے اور کرپان چلانے کا اتنا ماہر ہے کہ اکیلے ہی 10 بندوں کو پھڑکا کے صاف نکل جاتا ہے۔ باقی کے 3 بھی بہت خطرناک ہیں۔ سودھا سنگھ کسی کو سٹ پھینٹ بھی انہی سے لگواتا ہے، اور تھانے کچہری میں ان کے پیچھے امداد بھی اسی کی ہوتی ہے۔ باقی 3 میں رنگا سب سے خطرناک ہے، سٹ مارنے میں ڈھیل نہیں کرتا۔ کھوجی اس کے قدموں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اگر مزید پوچھ گچھ کرنی ہو تو میں انہیں ساتھ ہی لے آیا ہوں۔ ڈیوڑی میں بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں۔ چاچا رفیق، تم بھی ناشتہ کر لو، غلام حیدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر آرام کرو، پھر ہم نے تحصیل جا کر اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات کرنی ہے۔ سنا ہے کچھ ہی دن پہلے ایک نیا اسسٹنٹ کمشنر آیا ہے۔ میرا خیال ہے ابھی اس کے کسی سے تعلقات نہیں ہوں گے۔ ہمیں ٹھیک 10 بجے تحصیل پہنچ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر غلام حیدر اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ 10 بجے 3 بگھیوں کے ساتھ مزید 5 گھوڑوں پر سوار یہ قافلہ جلال آباد تحصیل کمپلیکس کی طرف چل دیا۔ غلام حیدر کے پاس بندوق تھی، باقی سب کے پاس ڈانگوں کا اسلحہ وافر تھا۔ برچھیاں اور کلاہڑیاں البتہ ساتھ نہ رکھ سکتے تھے کہ ان ہتھیاروں کی ابھی تک کھلی اجازت نہیں تھی، اور تحصیل کچہری میں تو بالکل بھی نہیں تھی۔ قافلہ جیسے ہی تحصیل کی طرف روانہ ہوا، ہر طرف جوش و خروش کی لہر پھیل گئی۔ گاؤں والے گویا اپنی یتیمی کے احساس کو نئے طاقتور مالک کی آمد کے احساس میں دبا چکے تھے۔ وہ اس شان و شوکت کی سواری کو حویلی سے نکلتے دیکھ کر اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگے، اور شیر حیدر کے دکھ کو فی الحال بھول سے گئے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔